بی بی سی نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور حیران کن جو ہے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کس طرح رشیا کے ارب پتی بزنس مینوں کو مجبور کیا کہ وہ یوکرین وار کو سپورٹ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشیا جو ہے اس کی جو حکومت ہے اور اس کی جو سوسائٹی ہے، اسٹیٹ ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے۔ بی بی سی کی اس رپورٹ کے مطابق رشیا کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں ان کو اولیگارکس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایک اسمال گروپ جو کہ حکومت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیوٹن کے 25 سالہ دور حکومت میں یہ جو بزنس ٹائکونز ہیں جو کہ پیوٹن کے آنے سے پہلے سیاست میں بہت عمل دخل رکھتے تھے، ان کو انفلوئنس پیوٹن نے گریجولی بالکل صفر کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یو ایس ایس آر جب بریک اپ ہوا تو جو اسٹیٹ کی بہت بڑی بڑی میسو جو بزنس انٹرپرائزز تھیں وہ اس وقت کے بڑے بزنس مین جو تھے انہوں نے خریدی۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ جو بزنس مین تھے ان کا پالیٹکس میں بہت عمل دخل ہو گیا اور وہ گورنمنٹ کو بہت انفلوئنس کرتے تھے، لیکن پیوٹن کے آنے کے بعد یہ انفلوئنس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ پیوٹن نے یہ بزنس ٹائکونز کے اوپر کس طرح اپنا کنٹرول حاصل کیا۔ اس سلسلے میں بورس برزوسکی جو کہ رشیا کا سب سے پاورفل بزنس ٹائکون سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں ذکر شامل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ بورس برزوسکی وہ شخص تھا جس نے پیوٹن کو پاور میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ شاید اس کی غلطی تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد وہ پراسرار جو ہے وہ سرکمسٹانسز میں یو کے میں اپنے گھر میں وہ مردہ پایا گیا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس بی بی سی کی رپورٹ میں ایک اولیگ ٹنکوف جو کہ ایک اور بزنس ٹائکون ہے رشیا کا، اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ جو شخص ہے اولیگ ٹنکوف، یہ ٹنکوف بینک ہے رشیا کا، اس کا یہ اونر ہے، اور اس نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح جنگ شروع ہونے کے بعد جب اس نے یوکرین جنگ کے اوپر کرٹیسائز کیا تو پیوٹن کے ایک کلوز جو ایسوسیٹ بزنس مین نے اس سے رابطہ کیا اور پھر اس کو فورس کیا گیا کہ وہ یہ بینک جو ہے اس کو بیچ دے، صرف اس بینک کی اصل پرائس کے 3% ویلیو میں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح پھر پیوٹن نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فورس کر کے اس بزنس مین سے وہ بینک خرید لیا۔ اسی طرح اس بات کا ذکر بھی اس رپورٹ میں شامل ہے کہ جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد پیوٹن نے جو رشیا کے بڑے بڑے بزنس مین تھے ان سب کو کال کیا، ان سب کی ایک میٹنگ کال کی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ جنگ جو ہے رشیا کے ساتھ مل کر لڑنی ہے، یعنی ان کو آلموسٹ فورس کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے مختلف بزنس مین جو تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کسی ایک جگہ پر، جس کو یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ they did not have any other choice، یعنی ان کے پاس چوائس ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اس طرح کی گفتگو وہاں پر کی گئی، یعنی کہ وار کی جو سارا اکانومی تھی پیوٹن کی، اس کو فائنانس کرنے کے لیے جو بزنس مین تھے رشیا کے، ان کو رشین گورنمنٹ نے اور پیوٹن نے فورس کر دیا۔ اس سے ہوا کیا بیسیکلی؟ اس سے ہوا یہ کہ جب وار شروع ہوئی تو بزنس مین جو تھے، جو بزنس ٹائکون تھے رشیا کے، ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے بزنس انٹرسٹ جو ہیں ان کو نیگیٹیولی اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا، یعنی ان کو نقصان ہونے کا بہت اندیشہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اس وار کو فائنانس کریں۔ فوربس میگزین کو کوٹ کرتے ہوئے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وجہ سے وار شروع ہونے کے بعد جو رشین بلینئرز تھے ان کی تعداد 117 سے گھٹ کر 83 ہو گئی، اور بہت سارے بزنس مین جو تھے، بزنس ٹائکون جو تھے، ان کو اس میں بہت نقصان ہوا، جو تقریباً $263 بلین کے برابر بتایا جاتا ہے، اور ہر بزنس ٹائکون جو ہے اس کو اپنی
اپنی جو ساری بزنس امپائر تھی اس کا تقریباً 27% جو تھا وہ نقصان اس کو برداشت کرنا پڑا. یہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے اور اس کی تفصیلات اس رپورٹ میں شامل ہیں. اس کے بعد اس رپورٹ کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اتنے بزنس ٹائکونز جو ہیں انہوں نے مل کر رشین وار اکانومی جو ہے اس کو سپورٹ کیا تو بجائے رشین اکانومی ڈاؤن ہونے کے اس میں 4% گروتھ ریٹ جو ہے وہ نظر آیا. یعنی کہ رشیا کی اکانومی نیچے جانے کی بجائے اوپر جانا شروع ہو گئی, اس کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. رشیا بجائے اس وار سے کوئی اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آتا بلکہ رشیا جو ہے اس کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھا جانے لگا. ظاہر ہے کہ اس رشیا کی گروتھ کا پھر ان بزنس ٹائکونز کو بھی فائدہ ہونے لگا جنہوں نے پیوٹن کے فورس کرنے پر رشیا کی وار اکانومی کو سپورٹ کیا تھا. اور اس طرح 2025 میں رشیا میں ہائیسٹ ایور نمبر آف بلینئرز جو کہ اب 140 کا فگر بتایا جاتا ہے اس کو وٹنس کیا جاتا ہے اور ان کی جو کیومولیٹو ویلتھ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ $580 بلین تک پہنچ چکی ہے. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ رشیا جو ہے وہ کس طرح اس وار کو سسٹین کر رہا ہے. یعنی کہ جب یہ یوکرین اور رشیا وار شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رشیا کی اکانومی جو ہے اس میں بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا, لیکن رشیا بہت سکسیسفلی تقریباً 2 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اکانومی بھی نیچے نہیں جا رہی. تو یہ پیوٹن کا یہ جو ڈیزائن ہے جو اس رپورٹ میں BBC کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ ہمیں اس کا ایک بہت اہم جو پلر ہے وہ سامنے آیا کہ جس میں اس نے جو بلینئر تھے, جو بزنس ٹائکونز تھے, ان کو یہ فورس کیا کہ وار اکانومی کو سپورٹ کریں اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ان کو بھی سپورٹ ملی اور ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ ہمیں کریٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ nobody understand Russia and the Russians better than people. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایک مختلف ملک ہے جو کہ ویسٹ کی طرح امیر ہے لیکن اس کی جو سمجھ لیں جو سوسائٹل انڈرپیننگز ہیں وہ ویسٹ سے اور US سے بالکل ہٹ کے ہیں. لیکن اس کو پیوٹن نے ابھی تک پچھلے 25 سال میں بہت سکسیسفلی چلایا ہے جس میں ہمیں جو ویسٹرن کیپٹلزم بھی نظر آتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو اس میں کمیونزم اور جو KGB کا ریفلیکشن بھی ہمیں ملتا ہے. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.